السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی بیچ میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں، 8 اور 9۔ 10ویں تاریخ کو ہم لوگ قربانی کریں گے۔ اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس میں کیے جانے والے اعمال، عرفہ کے روزے یعنی 9ویں تاریخ کے روزے کا بیان، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ اگر دینا چاہیں تو اس کا مختصر طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ویڈیو کی شکل میں۔ آج باری ہے قربانی کیسے کریں، اور قربانی خود سے کرنا ہو تو دعا کیسے پڑھیں اس کی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہی میں نے بہار کے ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں اور جاری کیے ہیں، ان سے یا ان کے ذریعے یہ مطالبہ ہے ہم سے اور آپ سے، خاص طور سے ائمہ کرام سے، عیدین کے جو ائمہ ہیں ان سے، کہ وہ لوگوں کو گھروں میں بقرعید کی نماز ادا کرنے پر ابھاریں۔ تصور کیجئے یہ کتنی بڑی غلطی اور حماقت ہوگی کہ اگر ہم میں سے کوئی امام یا کوئی عالم، کوئی مذہبی رہنما لوگوں کو بقرعید کی نماز کی دعوت دے کہ ہمارے ہاں بقرعید کی نماز ہوگی، آپ آئیے، یہ بڑی حماقت ہوگی۔ اور یہ گویا نہ اپنی فکر کرنے، نہ ہی قوم کی فکر کرنے، اور نہ ہی ملت، امت، جمعیت، جماعت کی فکر کرنے کے مترادف ہو، یعنی ان کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ کون بدنام ہو جائے، کس کو میڈیا والے اچھال دیں، کس کی پگڑی اچھال دیں، جمعیت جماعت بدنام ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے برائے کرم، میں نے ہمیشہ اس سے پہلے بھی عید کے موقع سے بھی آپ سے درخواست کی تھی، اس عشرہ ذی الحجہ کے بھی ویڈیوز میں نے آپ سے درخواست کی، اور آج بھی درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیے جس سے آپ کو فرق پڑے نہ پڑے، ملت اور امت کو، قوم کو، جمعیت اور جماعت کو فرق پڑ جائے، بدنامی اس کے سر مڑ جائے۔ اس لیے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیے۔ بقرعید کی نماز جس طرح سے عید کی نماز گھر میں پڑھیے، ویسے ہی بقرعید کی نماز پڑھ لی، کوئی فرق نہیں پڑتا، شریعت نے ہماری اجازت دی۔ اور پھر اس کے بعد خطبہ میں نے آپ کو مختصر طور پر دینے کا طریقہ بتا دیا ہے، اگر دے سکتے ہوں تو دے لیجئے، نہیں دے سکتے ہوں کوئی بات نہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بھی بتا ہی دیا ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کر لیجئے، اپنے ہاتھ سے قربانی کر لیجئے۔ قربانی کی دعا کا عام طور سے لوگ رونا روتے ہیں کہ قربانی کی دعا یاد نہیں ہے تو خود سے کیسے کر لیں۔ قربانی کی دعا آج سیکھ لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر سے میرے ساتھ پڑھیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ تینوں آیتیں پڑھ لیجئے، میں نے جیسے پڑھایا ویسے چاہیں تو آپ اس ویڈیو سے سن کر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے دھیرے دھیرے پڑھا۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر چھری چلا دیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم منک ولک، اللہ تیری طرف سے ہے، تیرے لیے ہے۔ اللہم تقبل، اگر اپنی طرف سے کرنا تو منی و من اہلی، میری طرف سے
اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ اللہم تقبل منی و من اہلی، کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل من عبداللہ ابن عبد الرحمن، اور جس کا جو نام ہو اس طرح سے اس کے والد کے نام کے ساتھ منسوب کر کے آپ قربانی کر دیں۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی ذبح کریے، اور اللہم تقبل منک ولک، اللہم تقبل منی ومن اہلی، یا اللہم تقبل من عبداللہ ابن عبد الرحمن، اس طرح کہہ کر کے اتنی دعا بھی کافی ہے۔ لیکن میں نے اس لیے دھیرے دھیرے دعا تینوں آیتوں کو پڑھی ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سن کر دہرا لیں اور پھر اس کے بعد ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور اس کے بعد چھوٹی سی یہ دعا اللہم تقبل، اللہم منک ولک، اور اللہم تقبل منی ومن اہلی، یا اللہم تقبل من فلاں ابن فلاں، یہ نام لے لیجئے، ہو گیا کام ختم۔ تو یہ قربانی کا آسان طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں 100 اونٹ جیسے بڑے جانور کی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے 65 اونٹوں کی تقریباً اور 35 اونٹ حضرت علی کے ذریعے کروائی تھی۔ تو ہم اور آپ کوشش کریں تو ہم اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے ویڈیو میں آپ کچھ اور اس سے متعلق گفتگو سنیں گے، قربانی سے کے جانور سے متعلق، یا قربانی کے حصوں سے متعلق، یا قربانی کا جانور کیسا ہو اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا یاد کر لیجئے، چاہیں تو سن کر اس دن قربانی سے پہلے سن کر دہرا کر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس عشرے کو مبارک کر دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے قانون کی بھی اور اپنی شریعت کے قانون اور شریعت کے رخصت سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کے تحفظ میں ہاتھ بٹائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔